الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کرنے کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا، لوہا بھی پیدا کیا، فیہ بأس شدید، کہ جس میں بڑی ہیبت ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ لیں کہ بن دیکھے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ سورہ حدید کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں رسولوں کا اور رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی آیت میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہہ کر لوہے کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے لوہا بھی بھیجا، لوہا بھی نازل کیا۔ تو یقیناً لوہے کا یہ تذکرہ بے محل نہیں ہے، بلکہ اس کا آیت کے سیاق و سباق سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اور خصوصاً آیت کے اس حصے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پیغام رسولوں کے ذریعے دیا ہے، بعض مرتبہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیاوی آلات اور اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اگر دنیاوی اسباب اور دنیاوی آلات اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی آیت میں یہ فرمایا کہ لوہے میں بہت سی منفعتیں ہیں، یعنی ان آلات کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کا دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ اخروی فائدہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام ان آلات کے ذریعے عام ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ اور خصوصاً سوشل میڈیا آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ معلومات خواہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہ ہر ذہن تک ان کی رسائی ہے، خواہ وہ ذہن صحیح ہو اور یا غلط ہو۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیتا ہے، اور لوگوں تک ایسی معلومات پہنچ جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ معلومات صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اس کلچر کی وجہ سے مسلمانوں میں جو کنفیوژن اور انتشار ہے اس کا اندازہ لگایا جانا بہت مشکل ہے، لیکن خصوصاً دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں موضوع احادیث کا چلن بڑا عام ہو چکا ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص کوئی حدیث گڑھتا تھا تو وہ کسی بڑے مجمع کا انتظار کرتا تھا کہ جہاں کہیں بڑا مجمع موجود ہو وہاں جا کر میں لوگوں کو حدیث سنا دوں اور اس طریقے سے وہ حدیث ساری دنیا میں پھیل جائے۔ بہت سے لوگ تو حج اور عمرہ اسی لیے کرنے آتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر جہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، وہاں جائیں اور ایک آدھ حدیث ان کو سنا دیں تاکہ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں پہنچیں تو اس حدیث کو پھیلائیں۔ اب یہ عام لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ تو جس شخص نے اس حدیث کو گڑھا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ آج کے دور میں مجمع کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ کا سہارا لینا اور خصوصاً سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں ان پر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہی کافی ہے۔ مجمع آپ کو فری میں مل جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سی احادیث کے جن کا کہیں کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے، گڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا انتساب کر کے ان کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یا ابو داود میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا فتنہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت بہت عام ہے اور مسلمان اس کا شکار ہیں، وہ ہے فکری انتشار۔ کفر یوں تو ہر زمانے میں متحد رہا ہے، لیکن اس وقت کفر کے کارندے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، اور وہ مسلمانوں کے عقائد اور ایمان خراب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر فکری انتشار پیدا کرنے کے لیے وہ الٹی سیدھی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی بھی مضبوط ایمان والے کا ایمان
ان چیزوں سے متزلزل نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کا ذہن خراب ہوتا ہے اور وہ ایک تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو ہر چیز پتہ نہیں ہوتی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کچھ اعتراضات دیکھتا ہے، تو اس کا ذہن ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ان دونوں فتنوں اور اس طرح کے دیگر فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح الفکر مسلمانوں کو اور علماء کو آگے آنا ہوگا، اور انہی آلات کا استعمال کرنا ہوگا کہ جن آلات کو کفر نے استعمال کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس وقت کہ ہم انٹرنیٹ کو مسلمان بنائیں، سوشل میڈیا کو مسلمان بنائیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے کریں تاکہ قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ مؤثر انداز میں پوری دنیا میں عام ہو۔ تحفظ دین میڈیا سروس کے میں ذمہ داران کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آج کے وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے جس کو یہ پوری ٹیم بڑی تندہی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ ان حضرات نے اندرونی اور بیرونی فتنوں اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے ہی منظم انداز میں کام شروع کیا ہے، اور اس کام کے مستند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاد حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب حفظہ اللہ اس کے سرپرست ہیں۔ ان کی نگرانی میں یہ پورا کام انجام دیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عظیم کام کا اخلاقی تعاون کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ جو بھی چیز تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے شائع کی جائے، ہم سب سے پہلے تو خود اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو دوسرے مسلمانوں میں فارورڈ کر دیں تاکہ قرآن اور سنت کا یہ پیغام دور دور تک پہنچ سکے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر وقت گزاری کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ لی، وہ ویڈیو دیکھ لی، فیس بک کے اوپر خامخواہی لوگوں کے اسٹیٹس پڑھتے ہیں۔ اگر وہی وقت کسی مفید چیز کے سیکھنے میں گزار دیا جائے تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انسان کی صحیح معلومات میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ انٹرنیٹ پر موجود منکرات سے بھی محفوظ رہ سکے گا۔ تحفظ دین میڈیا سروس کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو بھانپا اور اس عظیم مہم کو لے کر وہ کھڑے ہوئے اور اس میں دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور قرآن و سنت کے پیغام کو ان کے ذریعے اللہ رب العزت پورے عالم میں پھیلائے، اور مسلمانان ہند جن فتنوں کا شکار ہیں اور جس تشویشناک دور سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان حضرات کے ذریعے اور اس طرح کے جتنے بھی دیگر لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور مسلمانان عالم کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ ہے مرکز